السلام علیکم ناظرین، کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان اس وقت کئی خطرات سے گھر گیا ہے۔ پہلا تو خود اس وقت انٹرنل حالات آپ دیکھ لیں۔ اس وقت پاکستان معاشی بدترین دباؤ کا شکار ہے اور تمام معاشی انڈیکیٹر اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا۔ سرمایہ کاری لے لیں، ایکسپورٹس لے لیں، امپورٹ لے لیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ لے لیں، ڈالرز لے لیں، آپ کے جی ڈی پی لے لیں، ہر چیز ایک انڈیکیٹر جو مین انڈیکیٹر بھی نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج، وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ بھی لمیٹڈ کمپنیز۔ تو معاشی دباؤ اس وقت پاکستان پہ بہت شدید ہے، اور 3 سے 4 سال ہو چکا ہے اس حکومت کو۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، عمران خان کی حکومت میں ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے، اور بس یہی ایک کارنامہ وہ بتاتے ہیں بار بار۔ حالانکہ اہم ترین معاشی ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تو ایک ایٹمی طاقت ڈیفالٹ اس طرح نہیں ہوتی، سری لنکا نہیں ہے پاکستان۔ لیکن بہرحال اگر ان کی یہ بات مان بھی لیں جس حکومت سے، تو چلیں آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، لیکن ابھی 4 سال میں پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ تمام انڈیکیٹرز اس وقت نیچے ہیں، چاہے سرمایہ کاری ہو، چاہے ایف ڈی آئی یعنی ایف ڈی آئی ہو، چاہے آپ کے ایکسپورٹس ہو، امپورٹ ہو، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو، جی ڈی پی ہو، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو، اور اس وقت جو آپ کا مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہر چیز آپ دیکھ لیں تو اس وقت بہت بدترین معاشی بحران ہے۔ ایک طرف بدترین معاشی بحران ہے، دوسری طرف سیاسی عدم استحکام ہے۔ 4 سال سے یہ حکومت آئی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک یہ سیاسی طور پر استحکام نہیں لا سکی، اور جس ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو وہاں معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ لوگ کیسے آئیں گے؟ یہاں تو اندرونی ملک کے جو سرمایہ کار ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی جو 60 سال 40 سال سے اس ملک میں تھیں، یا تو انہوں نے شارٹ کر دیا ہے یا چلے گئے۔ ملک کے نوجوان اسکل ملک سے باہر جا رہے ہیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو معاشی حالات تو یہ ہیں، اور ایسی صورتحال میں آپ سیاسی عدم استحکام، آپ کی لڑائی ہے، آپ ملک میں ریگولر بنیادوں پر بد استحکامی سامنے آ رہی ہے۔ حکومتوں کا کام ہوتا ہے 2 قدم آگے چل کر ملک کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپوزیشن کو یا تمام سیاسی جماعتوں کو ایسے موقع پہ ساتھ ملائیں اور ملا کر قربانی دیں، اور قربانی دے کر ملک کے لیے کام کریں، لیکن ایسی کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اور غزہ میں ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے جناب وزیر اعظم صاحب ہر وقت باہر موجود ہوتے ہیں، اور ٹرمپ کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں، کونسل آف پیس پہ دستخط کر رہے ہیں۔ آپ فلسطین میں امن لانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ بلوچستان میں تو دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ چلیں آپ مان لیتے ہیں کہ آپ فلسطین میں امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن پہلے تو اپنے ملک کو سنواریں۔ آپ کا ملک اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ کے پی کے حالات دیکھ لیں، روزانہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ ہماری فوجی جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ ابھی حالیہ جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے واقعہ نہیں ہوئے کہ ایک ساتھ دہشت گرد اتنی بڑی تعداد میں بلوچستان کے کئی علاقوں میں پھیل جائیں، شہری علاقوں تک آ جائیں، اور پھر اس کو فوج جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کرے، ان کو واصل جہنم کرے۔ حکومت کہاں ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ 55 کی کابینہ اور ایک وزیر اعظم کیا کر رہا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں 55 کی کابینہ صرف تالی بجا رہی ہے، اور جناب وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں، اور جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ سائن کر رہے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ کونسل آف پیس میں سگنیچر کر کے آپ پھنس گئے ہیں۔ یہ کونسل آف پیس میں وہ چیخ کے کہہ رہا ہے ٹرمپ کہ یہاں پر اب یہ ایکشن لیں گے۔ اسرائیل نہیں، اسرائیل تو آرام کرے گا، امریکہ بھی آرام کرے گا، اب تو یہ فوجیں
جو وہاں جائیں گی اور ان ممالک کے جنہوں نے سائن کیا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ غزہ کے اندر فلسطینیوں کو نکالا جائے اور حماس کو ڈی ویپنائز کیا جائے. یہی بیانات آ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، خود ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اب یہ لوگ ڈی ویپنائز کریں گے حماس کو. تو سوچئے، یہ ایک بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور آپ ٹرمپ کی خوشنودی میں لگے ہوئے ہیں. ٹرمپ کو امن پیس دے دو. ٹرمپ وینزویلا میں گھس رہا ہے، ٹرمپ گرین لینڈ میں گھس رہا ہے، ٹرمپ ایران کو دھمکی دے رہا ہے، ایران کی طرف بیڑے موو کر چکا ہے اور ایران پہ اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے. دوسری طرف افغانستان پہ اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ جنگ کا ماحول پیدا کر رہا ہے وہ شخص، اور اس شخص کو آپ امن کا نوبل انعام کے لیے ریکمنڈ کرتے ہیں. اب صورتحال کہنے کا یہ ہے کہ آپ تو مکمل طور پر وہاں انگیج ہے، اور اس تصویر کھنچوانے پر وزیر اعظم کے 55 کی کابینہ تالی بجاتی ہے. اور یہاں ملک کے اندر حالات یہ ہیں کہ بلوچستان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، KPK کے حالات دیکھ لیں. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ سوچئے کہ یہ جو حکومت ہے، جو آئینی بحران بھی اس نے پیدا کیا، 26ویں 27ویں ترمیم لا کر اس وقت جو آئینی بحران ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا آئینی بحران نہیں تھا. ججز اب خود کمپلینر ہو گئے، اور وہ بھی چھوٹے موٹے ججز نہیں، ہائی کورٹ کے ججز. ایک تفریق ہو گئی ہے، انصاف اور قانون دفن ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر ادارے دیکھیں تباہ ہو گئے، وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے. 1 سال گزر گئے چیف الیکشن کمشنر کو ریٹائر ہوئے. یہ حکومت اس لیول پر نہیں ہے یہ کہ وہ نیا چیف الیکشن کمشنر لگا سکے. احتسابی ادارے ختم ہو چکے ہیں. ملک کے اندر چاروں صوبوں میں اس وقت حالات خراب ہیں. مرکز صوبوں سے لڑ رہا ہے، KPK سے اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس کے فنڈنگ نہیں دے رہا ہے. پنجاب کو صرف ترجیح دی جا رہی ہے، بلوچستان میں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے، سندھ میں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے، مرکز میں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے، پنجاب میں حکومت نظر نہیں آ رہی ہے. گٹر میں گر کے لوگ مر رہے ہیں، ایک دفعہ 2 دفعہ. صرف پنجاب کے لاہور کے ایک خاص ایریے میں آپ کو کام نظر آتا ہے، اور اسی کو اشتہار میں دکھایا جاتا ہے کہ پورا پنجاب حالات اچھے ہیں. حالانکہ پنجاب کے جا کے حالات دیکھیں، ساؤتھ پنجاب کو، سینٹرل پنجاب کے دیگر جگہوں، ایون لاہور کے جو پرانا لاہور ہے اس کو. تو اس وقت تو رسہ کشی ہے، اور ملک میں اس وقت وزیر اعظم کو اور کابینہ کو بیٹھ کر ترجیحات کو دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے ملک کے لیے. کہاں تک فوج آپ کا دفاعی معاہدے بھی کرے، سفارتی محاذ پر بھی وہ جائے، سرمایہ کاری اور معاشی محاذ پر بھی جائے، اور دہشت گردی کے خلاف وہ لڑے، کہاں تک فوج کرے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت ملک میں ایک نااہل ترین حکومت ہے، اور اس میں وزیر اعظم اور 55 کی کابینہ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. کھربوں روپے انہوں نے لٹا دیے ہیں دنیا میں جا کر، لیکن سرمایہ کاری کتنی لے کر آئے ہیں معلوم کریں. خود آپ کے APSC کا جو اس کا نمائندہ ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کا جنرل، وہ خود کہتا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ سرمایہ کاری آئے. تو ملک میں اس وقت آئینی بحران، معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام، آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے لوگوں کو قید کر رہے ہیں، ان کو آپ ان کو آئینی حق نہیں دے رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کا، ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، مار پیٹ لگی ہوئی ہے، ملک میں افراتفری ہے. یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، اور ایک ایسی حکومتوں کو جو اس وقت بڑے بڑے چیلنجز اس کے سرحد کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، ایران میں، افغانستان میں، ایران، اور دوسری طرف بھارت تیار بیٹھا ہے ایسے معاملات کو فیس کرنے کے لیے. اور اس وقت پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کھاد، CIA، موساد اور را کی گٹھ جوڑ ہے، اور آپ جو ہے امریکن صدر کو خوش کرنے میں لگے ہیں، اس کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں. 55 کے کابینہ عیاشی کر رہی ہے اور تالی بجا رہی ہے. یہ ہے آپ کی حکومت، یہ ہے آپ کا ساری کارروائی. پاکستان کو بچانا ہے تو بہت اہم فیصلے کرنے پڑیں گے بہت جلد، ورنہ اللہ نہ کرے پاکستان کے لیے نقصانات اس قدر سامنے آ کر چیلنجز نہ کھڑے ہو جائیں، اور اس قدر خطرناک حالات نہ ہو جائے کہ پھر بہت مشکلات پیدا ہو جائیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.